In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rana Zahizul Afkar, your course instructor. Today we are going to discussing the second part of the first chapter, Introduction to Sociology. In the previous lecture we were discuss about the meaning of sociology, definition of sociology, origin of sociology, nature of sociology, the three perspectives of sociology. Today we will move ahead towards discussing the sociology as science. Science. First of all, it is very important to understand the concept of science. According to Newman is a researcher. According to him, science is a social institution and way of produce knowledge. Another definition is testable knowledge is called science. Types of science. नेचुरल साइंस में फिजिकल साइंस आती है और बियोलॉजिकल साइंस आती है. दूसरा है सोशल साइंस. अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ. साइंस क्या होती है? न्यूमैन ये कहते हैं कि साइंस इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन. ये एक माशरती इदारा है जिसके अंदर जिसके अंदर नॉलेज को आप प्रोड्यूस करते हैं. तो एक और डेफिनेशन है कि टेस्टेबल नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस, कि एक ऐसा इल्म जिसको आप टेस्ट कर सकें वो साइंस कहलाती है. टाइप्स ऑफ साइंस की दो इकसाम हैं. एक नेचुरल साइंस है, तिबी साइंस है, और दूसरी माशरती साइंस है. तिबी साइंस के अंदर आगे दो इकसाम हैं. एक फिज़िकल साइंस है और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस है. सोशल साइंस, हम सोशियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और हम सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो सोशल साइंस की तरफ होगा. सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस डील्स विद सोशल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर. ये सोशल प्रोसेस क्या है, ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. उसमें आपका कॉपरेशन, इंटरेक्शन है, और उसके अंदर कॉपरेशन है, कन्फ्लिक्ट है, और वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. और ह्यूमन इंसानी रवैये के बारे में, इसके बारे में मुताला करते हैं. इट इज़ मोर कंसर्न विद द ह्यूमन एंड सोसाइटी. ये अफराद और माशरे के बारे में भी स्टडी करता है. इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी, या इस तरह के दूसरे जो सोशल साइंसेस आते हैं. एप्लीकेशन या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. देखें, इसको मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है और एप्लीकेशन किस वक्त होती है. एप्लीकेशन को समझाने के लिए मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक मिसाल दी थी कि कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उस स्ट्रक्चर के बाद उसका जो फंक्शन शुरू होता है वो उसकी एप्लीकेशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि एक टेलीफ़ोन बन गया, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है वो लोगों को आपस में इंटरेक्ट करवाना और मुख्तलिफ़ चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये उसका फंक्शन है. तो एक पंखा उसका एक स्ट्रक्चर है, 3 उसके पर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसमें जो एक मशीन लगी हुई है, अब उसका फंक्शन क्या है कि उसने हवा देनी है. इसी तरह एक सोशियोलॉजिस्ट, जब एक स्टूडेंट है सोशियोलॉजी का, उसने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली, या एमफिल की, या पीएचडी की, या कोई डिप्लोमा इस तरह का कर लिया, तो उसका फंक्शन क्या है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. उसमें मुख्तलिफ उसके डोमेन है. द फर्स्ट इज़ द एजुकेशन एंड रिसर्च, और दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा इंडस्ट्री, चौथा ट्रेड एंड बिजनेस, पांचवा हेल्थ, छठा पॉपुलेशन एंड प्लानिंग, सातवां सोशल वेलफेयर, आठवां सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा भी बहुत सारे रोल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने थोड़े से इसके अंदर डिस्कस किए हैं. एजुकेशन एंड रिसर्च.
ایجوکیشن ریسرچ کے اندر جو سوشالوجسٹ ہیں، سوشالوجسٹ is taught as a subject in different colleges and universities of Pakistan. There are different institutions in Pakistan that are conducting the research and highlighting the different problems faced by the members of the society. جو سوشالوجسٹ ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر ٹیچ کرتے ہیں اور مختلف اداروں کے اندر جا کے بتاتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں، گروپ کے بارے میں، گروپ ڈائنامکس کے بارے میں، اور اس طرح کے جتنے بھی سوسائٹی کے اندر جو بھی ہمارا رہن سہن ہے اس کے بارے میں ایز اے سبجیکٹ کے طور پر وہ بچوں کو آگاہ کرتے ہیں. اب یہ میں نے اگزامپل دی ہے کہ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ہے ریسرچ سینٹر بھی موجود ہے، اور اس طرح آپ دیکھیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، ایرڈ یونیورسٹی ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی ہے، سرگودا یونیورسٹی ہے. ان مختلف یونیورسٹیز کے اندر یہ سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے. ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے، یو نو ویری ویل کہ ایٹ لیسٹ 67% پاپولیشن جو ہے ہماری رورل ایریاز سے بلانگ کرتی ہے، اور اس میں ایگریکلچر کا بڑا کردار ہے. ایگریکلچر از دا مین سورس آف پاکستانی اکانومی، بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دا ڈفرنٹ سوشو اکنامک سوشو کلچرل ڈاگمیٹک بلیفس our farmers resist the innovations. Sociologists play an important role to brainwash the farmers and prepare them for the usage of different modern technologies. In this way, sociologists played a vital role in the upgradation of agriculture sector. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اور اس کے اندر انوویشن کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا، اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ قدیمی طریقوں سے زراعت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو سوشالوجسٹ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کو کسی بھی طرح سے قائل کرتے ہیں کہ اف یو ول یوز دا ماڈرن ٹیکنالوجی یور پر ایکڑ پیداوار ول بی انکریز. تو اس طرح سوشالوجسٹ اپنا ایگریکلچر سیکٹر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ انڈسٹریز کے اندر دو کلاسیں ہوتی ہیں، ایک ورکنگ کلاس ہے اور ایک ایلیٹ کلاس ہے. اب ان کے درمیان میں رسہ کشی رہتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. تو سوشالوجسٹ ایک کردار ادا کرتا ہے پل کے طور پر جو ورکنگ کلاس ہے اور ایک جو ایلیٹ کلاس ہے جو اس کے اوپر کیپٹلسٹ بیٹھا ہوا ہے تو یا مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ ایک لائزونس کریٹ کرتا ہے. کیونکہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم کام کریں اور پیسے زیادہ لیں، اور جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ کام زیادہ لیا جائے اور ان کو پیسے کم دیے جائیں. تو ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے سوشالوجسٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایپلیکیشن اوکے، ٹریڈ اینڈ بزنس. آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دور ایڈورٹیز کا ہے. سوشالوجسٹ ٹیل اینڈ ڈو دا کاؤنسلنگ ٹو دا بزنس مین کہ ہاؤ دے ول بی اے گڈ بزنس مین اینڈ ہاؤ دے کین بی اچیو دیئر گڈ گولز بائی ایڈورٹیزنگ دیئر جو بھی ان کی پروڈکٹ ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. ہیلتھ کے اندر آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ ہیلتھ کی ڈومین کے اندر جو سوشالوجسٹ ہیں وہ سوشل پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں ہیلتھ کے اندر، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان مختلف بڑے اداروں کے اندر سوشل ویلفیئر آفیسر کے طور پر لوگوں کو ہائر کرتی ہے، سوشالوجسٹ کو ہائر کرتی ہے، جو کہ غریب اور نیڈی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پور جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو اپنی ادویات کو پرچیز نہیں کر سکتے، ان کو وہ ان کی اس سہولت ان کی ادویات کی سہولت کو پورا کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. پاپولیشن اینڈ پلاننگ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پاپولیشن کا مسئلہ ہے. تو سوشالوجسٹ ایز اے پاپولیشن آفیسر کے طور پر مختلف جو اضلاع ہیں ان کے اندر تعینات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور انہیں بتائیں کہ ہاؤ دے کین مینٹین a balance between the resources and the population.
یا فیملی سائز. سوشل ویلفیئر میں نے بتایا کہ جس طرح فار ایگزامپل ساؤتھ پنجاب کے ایک بہت بڑا اسپتال ہے نستر ہاسپٹل، اس کے اندر 2-3 سوشالوجسٹ ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر کا کردار ادا کرتے ہیں. اس طرح پرویز الہی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے اندر بھی سوشالوجسٹ ہیں. ابن سینا ہسپتال ہے، اس کے اندر بھی ہیں. بختاور امین ہے، اس میں بھی اسٹوڈنٹ ہمارے بھی اسٹوڈنٹ ادھر تعینات ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر آفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں اور غریب اور نیڈی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فری ادویات دیتے ہیں یا فری علاج کرنے کے اندر ان کی ہیلپ کرتے ہیں. سوشل پالیسی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بالکل sociologists conducted different researches, and on the basis of the researches they recommended to the policy makers how they can move ahead, how they can do good, how they can better their society, what are the policies they must have to adopt for eliminating the different issues. For example, ابھی پچھلے 6 مہینے پہلے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایک پرپوزل آیا ہوا تھا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم غربت کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آپ نے جو ریسرچز کنڈکٹ کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں آپ ریکمینڈ کریں. تو ہم نے وہ اپنی جو پریویس ریسرچز تھی ان کی بیس پر جو ہماری سجیشنز تھیں ہم نے ان کو دی. اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو there are different books that I recommended you during my lectures، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ریلیشن شپ آف سوشالوجی ود ادر سوشل سائنسز. اب یہ جو سوشالوجی کا مختلف سوشل سائنسز کے ساتھ تعلق ہے، اس میں آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ریلیٹ کی ہے سوشالوجی اینڈ ہسٹری کو. دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین sociology and history. Both sociology and history can't be separated from each other because sociology is the study of present and history deal with the past event. So no, according to Ibn Khaldun, no historian could write the history of a nation without knowing the social condition of the nation and society. Thank you very much. ہم تیسرے لیکچر میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں.